حضرت جنید کا ایک کمزور آدمی سے لڑنا اور جان بوجھ کر ہار جانا۔ حضرت جنید بغدادی بادشاہ کے یہاں شاہی پہلوان تھے۔ اسی شہر میں ایک سید زادہ جو کہ بہت غریب تھا اور تنگ دستی میں گزر بسر کر رہا تھا، وہ غریبی سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں حضرت جنید سے کشتی لڑوں اور ان کے ہاتھ سے مارا جاؤں، اس طرح مجھ کو غریبی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ایک دن سید زادے نے بادشاہ کے محل میں حضرت جنید بغدادی سے کشتی لڑنے کے لیے چیلنج کر دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا اور کمزور سا آدمی جنید سے کشتی لڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، جو کہ جنید کے ایک ہاتھ کا بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور اس شخص سے کہا کہ تم کو جنید کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ لیکن سید زادہ نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ جب ان کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ شخص نہیں مان رہا ہے، تب انہوں نے مجبور ہو کر کشتی کی تاریخ مقرر کر دی۔ مقررہ تاریخ والے دن سارے شہر کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ کشتی کے میدان میں جب حضرت جنید بغدادی اور سید زادہ آمنے سامنے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے، تبھی سید زادہ نے حضرت جنید کے قریب آ کر کہا، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم سے جیت سکتا ہوں۔ میں بہت غریب ہوں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آج آپ مجھ سے کشتی میں ہار جاتے ہیں تو مجھ کو بادشاہ کی طرف سے بہت انعام ملے گا اور میری غریبی دور ہو جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی نے اس شخص سے کہا کہ تم بادشاہ سے مدد کیوں نہیں مانگ لیتے؟ سید زادے نے کہا، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ اگر آج آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کو کچھ دنوں تک اپنی بے عزتی پر ملال رہے گا، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا کے ہاتھ سے تمہارے سر پر شفاعت کی دستار بندھواؤں گا۔ حضرت جنید نے سوچا کہ یہ تو بہت سستا سودا ہے، مجھ کو ہارنے کے بعد بھی جیت ملے گی۔ کشتی شروع ہو گئی۔ کچھ دیر تو حضرت جنید نے زور آزمائش کی اور پھر اچانک گر گئے اور سید زادہ ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور زور زور سے کہنے لگا، میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور کچھ لوگوں نے خوشی سے سید زادے کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اتنا بڑا پہلوان ایک کمزور آدمی سے ہار گیا۔ حضرت جنید بغدادی بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آل نبی کی آبرو کے لیے ہار جانا یہ آخرت کی ہمیشہ کے لیے جیت ہے۔ یزید سے یہی غلطی ہوئی تھی، اس نے جیتنے کی کوشش کی اور ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے اسی رات ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، جنید، میرے نواسے نے تجھ سے قیامت کے دن شفاعت کی دستار بندھوانے کا وعدہ کیا تھا، تو اتنی دیر انتظار کس لیے؟ قیامت کے دن تو شفاعت کی دستار بندھے گی ہی، لیکن میں تیرے سر پر اس وقت ولادت کی دستار باندھ دیتا ہوں۔ حضرت جنید کی جب آنکھ کھلی تو ان کا پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا۔